بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ایک بحران سے نکلتا ہے تو 10 بحران اس کے منتظر ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں جو ایک اناؤں کا تصادم ہے، ضد، ہٹ دھرمی اور اپنی اپنی انا کے جو اسیر ہیں وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں اور آئین تک کو رون ڈالتے ہیں، آئین کے تقاضے، آئین کی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں اور آئین کے تقاضوں تک کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو انکار کیا وہ بجا طور پر ان کا اختیار ہے، اور ایوان صدر نے جو سمری مسترد کی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے سلسلے میں، وہ بالکل میرٹ پہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اتنی اعلیٰ سطحی جو دھاندلی ہوئی ہے، جو جھلو ہوا ہے صوبوں سے لے کے وفاق تک، جس طرح آپریشن رد و بدل ابھی تک جاری ہے، ابھی بھی کئی حلقوں میں نقب لگائی جا رہی ہے اور کامیاب امیدواروں کو ناکام ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. پھر جب پی ٹی آئی کا انضمام ہو گیا سنی اتحاد کونسل میں، اور ایک جماعت جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے پاکستان کے دستور کے تحت الیکشن کمیشن میں درج ہے، تو پھر جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس جماعت کا ایک آئینی حق ہے. جس طرح دوسری جماعتوں کو آپ نے اسپیشل سیٹیں الاٹ کی ہیں الیکشن کمیشن نے، جو دستور میں درج ہے، اسی طریقہ کار کے مطابق یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد لوگ انہوں نے انضمام کیا ہے سنی اتحاد کونسل میں، اس جماعت کو بھی حق حاصل ہے کہ ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، ان کو دی جائیں اور ہاؤس مکمل ہو. ہاؤس مکمل ہوگا تو ایوان صدر نے کہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اجلاس بلاؤں گا. لیکن دوسری طرف اسپیکر جو راجہ پرویز اشرف ہیں، انہوں نے اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے 29 کو، اور میں اس کو ایک سیاسی بحران دیکھ رہا ہوں، ایک ڈیڈ لاک دیکھ رہا ہوں. اب اگر صدر مملکت کا جو عہدہ یا اختیار اتنا کمزور ہے، اتنا نحیف ہے، ایوان صدر اتنا علامتی بن کے رہ گیا، حالانکہ وہ ایک آئینی سربراہ ہیں اس ریاست کے اور سپریم کمانڈر ہیں، ان کے پاس جو آئین نے اختیارات دیے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور بجائے کہ جو یہ منتخب ارکان ہیں یہ، اور خاص طور پہ اسپیکر ہیں یا جو بھی اس وقت طاقت کا محور لوگ ہیں، وہ ایک آئینی رستہ تلاش کرتے، تو یہ بائی پاس کرتے ہوئے ایوان صدر کے احکامات کو روکتے ہوئے اجلاس کال کرنا، میں سمجھتا ہوں بڑا بھونڈا مذاق ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں اگر ایوان صدر اتنا بے بس ہوتا، اتنا کمزور ہوتا، اتنا لاغر نحیف ہوتا، تو آصف علی زرداری جیسا زیرک سیاستدان جو جوڑ توڑ کا ماہر ہے، جو اختیارات کو سمجھتا ہے، جو باقی سیاسی جو زیر زبر کو سمجھتا ہے، امور کو سمجھتا ہے، اگر ایوان صدر میں صدر کے پاس اتنے بھی اختیارات نہ ہوتے کہ وہ ایک سمری رد کر سکے، تو آصف علی زرداری قطعاً دوسری بار ایوان صدر میں بطور صدر براجمان ہونے کی خواہش نہ رکھتے. اگر آصف علی زرداری دوسری بار صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صدر مملکت کے پاس آئین نے جو اختیارات دیے ہیں وہ پریکٹس ہونے چاہیے. آصف علی زرداری جب صدر مملکت تھے تو آصف علی زرداری ایک بڑے مضبوط، بااختیار اور باوقار صدر کے طور پہ جانے جاتے تھے. اس کے باوجود کہ نیچے وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منیر نیازی مرحوم کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم ہے، مجھے پوری طرح شعر یاد نہیں ہے، کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں ایک دریا کے پار اترا تو مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا. تو ہم کیوں پاکستان کو بحرانستان بنانے پر بضد ہیں؟ کیوں ہم اپنی جو زور بازو سے، اپنی طاقت سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مزید ہم مسائل پیدا کر رہے ہیں ملک و قوم کے لیے، آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں، سیاسی ڈیڈ لاک پیدا کر رہے ہیں.
ہم مکالمے کا ڈائلاگ کا رستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ایوان صدر کے جو تحفظات ہیں وہ کیوں نہیں دور کیے جاتے؟ اور ایک جماعت کا جس کو آئین نے حق دیا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں جس طرح تمام جماعتوں کو ملی ہیں، پی ایم ایل این کو ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، پی ایم ایل کیو کو ملی ہیں، آئی پی پی کو ملی ہیں، ایم کیو ایم کو ملی ہیں، ہر جماعت کو ملی ہیں. تو سنی اتحاد کونسل جب ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، اس کے پاس ارکان اسمبلی کی اچھی خاصی تعداد ہے، اس جماعت کو بھی یہ اسپیشل سیٹوں کا جو سلسلہ ہے دوسری جماعتوں کی طرح ملنا چاہیے. اور آپ ایوان صدر کے اعتراضات دور کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جب تک آپ ایوان صدر کو صدر مملکت کو کنونس نہیں کرتے، انہیں قائل نہیں کرتے، ان کے تحفظات کو ایڈریس نہیں کرتے اور وہ دور نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں یہ جو اجلاس بلانا ہے یہ ایک ایڈونچر ہے. اور ہماری جو ریاست ہے اس قسم کے مس ایڈونچر کی جو قیمت نہیں چکا سکتی. ہمیں اپنی اپنی جو اناؤں کے خول میں ہم بند ہیں، اپنی اپنی ضد اور ریاست کے اندر جو ریاست بنانے کی ضد ہے اور اپنے آپ کو ریاست سے مقدم سمجھنے کی جو سوچ ہے، اس سوچ سے ان دائروں سے باہر نکلنا ہوگا. ورنہ میرے منہ میں خاک، ہم پاکستان کو کسی ایسے مقام پر، ایسے نہج پر نہ لے جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو. بہت شکریہ.